فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ ترجمہ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں دین خدا عز و جل کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائی۔ دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت، جنت اور رضا الہی کا انعام رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر لفظ حسنہ زیادہ فرمایا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے۔ تفسیر، یہاں مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی یا منافق یا مشرک، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بد عملی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھو گے۔ کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایات لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا و آخرت تباہ کر دیں گے، اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب کریم عز و جل ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ترجمہ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ کافروں کی بات ماننے سے روکنے کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ کافر تمہارے مددگار نہیں، بلکہ اللہ عز و جل ہی تمہارا مددگار ہے، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا تم اس کی اطاعت کرو، کیونکہ ہر ایک اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے، تو جب اللہ عز و جل تمہارا مولا ہے تو تم اسی کی اطاعت کرو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ترجمہ، عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ اس آیت میں غیب کی خبر ہے۔ جب ابو سفیان وغیرہ جنگ احد کے بعد واپس ہوئے تو راستے میں خیال کیا کہ کیوں لوٹ آئے، سب مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کر دیا، حالانکہ یہ اچھا موقع تھا۔ جب واپس ہونے پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان تمام کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا روب طاری ہوا کہ وہ مکہ چلے گئے، اور یہ خبر پوری ہوئی۔